کہ ایک دور آئے گا بچے ان کی ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسے سلوک کریں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ینگ جنریشن کو دیکھ رہے ہیں، ینگ جنریشن کے پاس میڈیا کے لیے ٹائم ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم ہے۔ اسمارٹ فونز آپ دیکھیے، ہر گھر گھر اسمارٹ فونز آ گئے ہیں۔ جب سے اسمارٹ فونز آ گئے ہیں، ٹی وی سیٹس آ گئے ہیں، تو اگر آپ غور نہیں کرتے کہ آپ کے بچے زیادہ تر ٹائم یا تو اسمارٹ فون کو لے کر اپنے ہاتھ میں اپنا وقت بتا رہے ہیں، چاہے وہ والدہ کا فون ہو، چاہے وہ والد صاحب کا فون ہو، بھلے بچے کا فون نہ ہو، مگر وہ فون فوری جب گھر جاتا ہے تو فوری والدہ کے ہاتھ میں سے وہ فون لے لیتا ہے اور والد صاحب کے ہاتھ میں سے وہ فون لیتا ہے، اور نہ ماں اس طرف پلٹ کے اس پہ توجہ دیتی ہے، نہ والد توجہ دیتے ہیں۔ اس بات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہمارا بچہ فون چلانا سیکھ رہا ہے۔ اور آپ کو نہیں پتا، میں یہاں جتنے بیٹھے ہوئے والدین، میں خود یہ جانتا ہوں کہ کئی سارے یا میرے سامنے جتنے بیٹھے ہوئے وہ خود بھی یہ موبائل کے فیچرز پورے نہیں معلوم ان کو، جتنے اس میں اسمارٹ فون میں جتنے فیچرز ہیں شاید وہ خود بھی نہیں جانتے، مگر ان کا گھر کا 5 سال کا بچہ وہ تمام فیچرز جانتا ہے جو ایک موبائل فون کی کمپنی بناتی ہے۔ اور جب اگر والدہ اس سے پانی مانگتی ہے یا والد صاحب کچھ کام کہتے ہیں تو وہ وہیں سے بیٹھے جھڑکی اس طرف دیکھے بنا کہتا ہے ہاں ٹھہریے میں سن رہا ہوں لاتا ہوں، ٹھیک ہے پانی نا، ٹھیک ہے تھوڑی دیر ٹھہریے۔ پھر ایک بار اگر آواز آتی ہے تو کہتا ہے آپ کو سنائی نہیں دیا، میں کہہ رہا ہوں نا لا رہا ہوں، تو تھوڑی دیر صبر نہیں کر سکتے؟ تو آج اس طریقے کے ماحول ہمارے گھر آ گئے ہیں کہ اللہ کے نبی جو بات کو فرما رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ اور کئی ایسے گھر مجھے دیکھنے کے لیے میں دیکھا اور مجھے آنسو آ گئے۔ ایک پیر گھر میں موجود تھا اور صبح کا اسکول کا وقت ہوا تو ماں اسکول کی تیاری بچے کو کروا رہی تھی اور اندر سے ایک بوڑھی بالکل ضعیف وہ کھانا لا کر اس کا رکھ رہی ہے اور اس کو بچے کو کھلا رہی، تو کہہ رہے کہ اس کو ٹھیک سے بنا نہیں سکتے، یہ بالکل کیسے اس کو صحیح پلیٹ آپ نے بنایا نہیں۔ میں اتفاق تھا تو بیٹھا تھا، میں پوچھا کہ بھائی یہ اتنی ضعیف نوکرانی کو کیوں رکھے، آپ تھوڑا سا اچھا رکھ لیتے تو اچھا ہوتا، شاید وہ آپ کی خدمت میں اچھا ہو جاتا۔ وہ شرمندہ، وہ مجھ سے جو بات کر رہا تھا اس کی شرم سے آنکھیں نیچے ہو گئی، وہ میرا سوال کا جواب دے نہیں پایا کیونکہ وہ جواب دینے کے لائق اس وقت تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ نوکرانی تم نے کیوں رکھی، ایک اچھی سی دیکھ کر نوکرانی رکھتے جو صحت مند ہوتی، تو اس کے پاس کیا جواب ہوتا، ہاں میں نے نوکرانی بدل لوں گا۔ وہ اس کی والدہ تھی۔ بعد میں مجھے افسوس کے ساتھ وہ بتا رہا تھا کہ یہ میری والدہ ہے اور یہ صبح صبح اٹھ کے گھر کے تمام کام کرتی ہے، پانی بھرتی ہے، ناشتہ بناتی ہے، ہم ہمارے بچوں کو تیار کر کر لا کر دیتی ہے، ہم کھاتے ہیں جب یہاں سے باہر نکلتے ہیں۔ نوکروں جیسا سلوک آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو اگنور کر دیں، اس کو اندیکھا کر دیں، تو یہ دن ہمارے گھر آنے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ماحول کا اثر آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول کے اثر بہت جلدی اثر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے، اکثر حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں آج بوڑھے ماں باپ اگر کسی کے گھر ہیں تو وہ بالکل بوجھ سمجھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جو سلوک ان کے ساتھ ان کے بچے دیکھ رہے ہیں، تو مجھے ایسا افسوس ہو رہا ہے کہ جو جواب ان کے والد ان کے والدہ کو دیتے ہیں تو لڑکا ٹھہرے دیکھتا ہے کہ میری دادی کو کس طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے، میرے دادا حضرت کو کس طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے، وہ جس طریقے سے رویہ دیکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ ان کے والد کے ابسنس میں بھی وہی رویہ وہ بچہ بھی کرتا ہے۔ مگر ایک دن ہم کو نہیں بھولنا ہے کہ ایک دن ویسے دور ہم کو بھی پلٹ کے ہماری زندگی میں آنا ہے۔ بڑھاپے کو ہم بھول کیسے جا سکتے ہیں، بڑھاپا ہمارا زندگی کا ایک حصہ ہے، تو جب ہم بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اگر اس اسٹیج پہ ہم آ جائیں تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے والا ہے جو ہم نے وہ جو بیج بویا۔ ہم جانے انجانے ہمارے گھروں میں ایسے بیج بو رہے ہیں جس کے آنے والی نسلوں پہ ہمارے جو اثرات پڑنے والے ہیں، اس کو بچانے کی فکر ایم ایس گروپ آف انسٹیٹیوشنز جو کر رہی ہے،
یہ در در جو بھٹک کے اسکولز کھول رہی ہے، جو اسٹیٹس جا کر اسکول کھول رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے بچوں میں بہترین تعلیم کا نظم کے ساتھ ساتھ تربیت والا نظام بنے، کیونکہ تربیت کے ساتھ ہی اس کی آخرت بنے گی، اس کی دنیا اور آخرت بنے گی، دونوں جہاں کا کامیاب بنے گا۔ ہمارے لیے دنیا نہیں بنی، اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے آخرت رکھی گئی، دنیا تو تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے امتحان گاہ۔ اس میں جس نے اچھے کرم کیے، اللہ کو راضی کیا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل گئی۔ ہم دنیا میں اچھے پیغام دینے کے لیے آئے تھے کہ نہ کہ بلکہ دنیا میں تمام ویسٹرن کلچر کو اپنے اندر اپنانے کے لیے نہیں آئے۔ آج مجھے کئی وقت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو 3-4 سال کی عمر میں ہم لے جا کر غیروں کی گود میں دے آتے ہیں، چاہے وہ کانوینٹ اسکول کے نام پہ ہو، کوئی اور اسکول کے نام پہ ہو، جہاں کے چلانے والے لوگوں کی سوچ الگ، جہاں کی فکریں الگ۔ آپ کا بچہ اچھی انگریزی بول دیا تو آپ سن کر اس کے خوش ہونے لگتے ہیں، لوگوں کو، دوست احباب، رشتہ دار کو بلا کر کہتے ہیں دیکھو میرا بیٹا کتنا اچھا انگریزی بولتا ہے، میری بیٹی کتنی اچھی انگلش میں بات کرتی ہے۔ آپ سنیں، آپ کو انگلش کے بات کرنے پہ فخر ہے، آپ کو انگلش کے بات کرنے پہ آپ کی سوچ بڑی ہے، آپ کو سوسائٹی میں اپنے سٹیٹس کو بنانے کے لیے آپ اس کو سامنے پیش کر کر خوش ہو رہے ہیں۔ اگر وہی شخص، میں نے دیکھا، اللہ کا کرم تھا، ایک بار اتفاق سے میرے سامنے آیا کہ دیکھیے صاحب یہ بچہ کتنی اچھی انگریزی بولتا ہے، میں نے ماشاءاللہ بہت اچھی انگریزی بولتا ہے۔ میں سے اس سے پلٹ کے سوال کیا، کیا بیٹے تم بتا سکتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کی کیا نام تھی، اور ان کے کتنے لڑکے تھے، اور ان کی وفات کون سی عمر میں ہوا، کیا ان کے نام بتا سکتے ہو؟ تو لڑکا غور سے وہ والد کی شکل دیکھنے لگا اور میرے طرف دیکھنے لگا، یہ کون سا انوکھا سوال، یہ عجیب سا سوال کر رہا ہے۔ تو اس بات کی گردن خوشی سے اٹھنی چاہیے تھی کہ جھکنی چاہیے تھی؟ انگریزی میں تو بہترین بول لیا، اور اس بچے کے پاس وہ جواب ہی نہیں ہے، جو جانتا ہی کہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں، ان کے کیا نام تھے۔ تو ہم کہاں سے کامیاب ہیں؟ ہم یہ کامیابی کا چھوٹا ڈھونگ کب تک دے کے رہیں گے، دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ قیامت کے دن ہم کو یہ بھولنا نہیں ہے کہ قیامت کے دن یہی لڑکا یا لڑکی، آپ کو پتہ نہیں ہے، on the day of judgment the child will stand in front of Allah and will say that stop my parent, don't send them to Jannah, stop my parent, why I'm here today? Because of my parents. If they would have admitted me in such a school where I would have learned the good things and the Islam, I would have done these things. It's not my fault. یہ میری اپنی غلطی نہیں ہے، میرے والدین کی غلطی ہے جنہوں نے مجھے ایسے اسکول کا انتخاب نہیں کیا، جنہوں نے میرے بچپن کو صحیح پلان نہیں کیا، اس لیے میں تو دین سیکھا نہیں۔ تو آج ویسٹرن کلچر پہ ہم کو فخر کرنا نہیں ہے۔ ویسٹرن کلچر ہماری لیے ضرورت ہے، تھوڑی سی ضرورت ہے، مگر ہماری مجبوری نہیں ہے۔ مگر ہماری مجبوری، ہماری سب کچھ، ہماری آخرت، ہمارا دین ہے۔ اگر دین پہ آپ کو کچھ کمپرومائز کرنا پڑے تو سب کچھ کمپرومائز کریے، مگر دین کو کمپرومائز مت کریں۔ ایم ایس کے سکولز کیوں آئے؟ ایم ایس کے سکول وجود میں آنے کا ذریعہ خود یہ بنا، ہم کو دین کو کمپرومائز نہیں کرنا تھا، ہم نے اس لیے سکولز کو سٹارٹ کیا۔ جب سکولز شروع ہو رہے تھے تو ہماری اپنی اولاد ہمارے سامنے تھی، ہم جب اپنی اولاد کو لے کر مختلف اسکولز کو ہم گئے ایڈمٹ کرنے کے لیے، جہاں دیکھیں ہم لوگ ماشاءاللہ ماڈرن ایجوکیشن تو اسٹینڈرڈس مل رہے تھے، ایک سے ایک اسٹینڈرڈس مل رہے تھے، مگر ہم نے ان سے سوال کیا وہاں کے مینجمنٹ سے کہ کیا آپ لوگ دین کا بھی کچھ یہاں پہ سسٹم بنائیں، نماز وغیرہ کا کوئی سسٹم ہے، کچھ دین سکھایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ جب اس وقت کوچنگ سینٹرز چلا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ایسا تو کچھ نہیں ہوتا ہمارے یہاں، وہ تو آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں مول صاحب آ کر سکھاتے ہیں، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوتا، شام کے وقت ایک آدھ گھنٹہ آپ کے پاس وہ مولوی صاحب آ کے پڑھاتے ہیں نا صاحب، اس کا کیا ہے، آپ یہاں ہمارے پاس ڈال دیجیے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے گھر مولوی صاحب ایفرٹ کرتے ہیں اور کتنے گھر مولوی صاحب آ کے دین سکھاتے ہیں۔
یہاں کا ماحول، اس کی تربیت اگر ایسے ماحول میں کی جائے تو دین کا اس کے اوپر اثر بھی کیا پڑے گا. ہم نے آپس میں تمام ساتھیوں نے مشورہ کیا، پھر ماشاءاللہ اسکولز کو سٹارٹ لیا. جب اسکول کو سٹارٹ لیا تو ماشاءاللہ ہم لوگوں نے کانسیپٹ کو ایڈ کیا. جب کانسیپٹ کو ایڈ کیا کہ ہم دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین سکھائیں گے، دین کے ساتھ ساتھ دنیا سکھائیں گے. جب یہ کہنے لگے تو لوگ ہمیں پاگل کہنے لگے، یہ تو پاگل ہو گئے، یہ کون سی صدیوں کی بات کر رہے ہیں. ایک سال ہم کو بہت اسٹرگل کرنا پڑا، بہت لمبی داستان ہے، میں اس کا وقت نہیں میں آپ کے سامنے وہ سب کھول نہیں سکتا، مگر الٹیمیٹلی ہماری نیتیں تھی، ہم نے اللہ سے مانگی، اللہ نے راستے کھول دیے اور اسی سال اسکول سٹارٹ ہوا. دیکھتے دیکھتے دوسرے سال ہم وہی جو جتنے لوگ ہم پر تنقید کر رہے تھے نا، ہم نے ان کے ایڈس پڑھے. جب ایڈس میں انہوں نے لکھا کہ ہمارے پاس بھی دینیات پڑھائی جائے گی، ایک ہی سال میں سوچ بدلی. جو لوگ ہمارے مخالف تھے وہ لوگ خود ایڈ کر دیے کہ ہمارے پاس دینیات پڑھائی جائے. ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہم کو اس کام کا کریڈٹ دیا اور اس کام کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنا. آج اتنے جو تعداد میں ہم سب جگہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بے انتہا خوشی ہو رہی ہے. اور جیسے اسکولز کھولے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک عجیب سی داستان میرے سامنے آئی، میں آپ کو وہ بھی سنانا چاہوں گا. ایک پیرنٹ میرے پاس درد کے ساتھ اس کے آنکھوں میں بالکل ایک نمی تھی. وہ انور صاحب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں بولا جی آئیے فرمائیے. بولے میری بچی آپ کے اسکول میں ایڈمٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا تھا وہ اچھا مالدار انسان تھا. تو بولا بولی آپ یہ تو ہمارا اسکول آپ کو اتنا جلدی کیسے پسند آ گیا؟ ہم تو دین پڑھاتے ہیں، ہم دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کو تو دین کی تعلیم، آپ ماڈرن آدمی ہیں، ماڈرن آپ کلچر میں آپ کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کو ہمارے اسکول سے اتنا جلدی کیسے لگا ہوگا؟ اس کی آنکھیں نم تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ انور صاحب میری بچی ہالیڈیز میں آئی ہوئی ہے، میں اس کو بورڈنگ اسکول میں ڈالا تھا اور وہ میری بچی کو میں دیکھ رہا ہوں جب کھانا کھاتے ہوئے میرے ساتھ بیٹھی ہے، بڑی افسوس کی بات سنی ہے. تو کھانا کھاتے بیٹھی ہے تو میں نے اس کو دیکھا کہ اپنے پلیٹ کے آس پاس وہ پانی کا پہلے گلاس لی، وہ تھوڑا سا پانی لی اور وہ پورے کھانے پہ ایسا پانی چھینک کے اس کے آس پاس ایسا پانی چھینک کے پھر اس کے بعد کھانا شروع کری. تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا تم کیا کر رہے تھے؟ بولے میرے تمام فرینڈس کرتے ہیں سر، کھانے سے پہلے ہمارے ٹیچرز بولتی ہیں ایسا کرنا چاہیے اور بورڈنگ اسکول میں ہمیں ایسا بتایا کہ ہم لوگ کرتے ہیں، ایسے ساری میرے ٹیچرز کرتی ہیں. تو انہیں صاحب کو پتا تھا یہ غیروں کا عمل ہے، یہ غیر جو کرتے ہیں پانی چھنک کر کھاتے ہیں، یہ غیروں کا عمل تھا. انہوں نے کہا کہ اور مجھے برداشت نہیں ہوتا، میں آپ کے اسکول میں داخل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بچی اگر دنیا کی بہترین تعلیم حاصل نہ کرے کوئی افسوس نہیں ہے، مگر دین سے تو غافل نہیں رہے گی، کم سے کم میری بیٹی گمراہ تو نہیں ہوگی آپ کے اسکول میں، مجھے یہاں ڈالنا ہے. اللہ کا کرم رہا کہ اس طریقے سے سوچ بڑی. آپ جیسے حضرات، آپ جتنے جیسے حضرات اس سوچ کو لے کے جیسے آئے اور بھی حضرات آئے، ماشاءاللہ آج 16,000 سے زیادہ بچے ایم ایس میں پڑھ رہے ہیں. اور آپ کو جان کر فخر ہوگا کہ 47 انسٹیٹیوشن ماشاءاللہ ایم ایس کی چل رہی ہے، جس میں ایک بڑا سیکٹر چل رہا ہے. یہ سسٹم آپ کو تو دکھتا ہے کہ چند ٹیچریں یہاں کام کر رہی ہے، آپ کو ایسا دکھ رہا ہے. یہ سسٹم کے پیچھے بڑے بڑے جو سسٹم کی پلاننگ ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامنے نہیں ہے، اس لیے آپ نہیں جانتے. حیدرآباد میں باقاعدہ ایک ریسرچ سینٹر کے نام سے ہم نے کچھ عرصہ پہلے جب ساری کریکولمز کی کتابیں ہم نے مارکیٹ میں جا کے دیکھے، جب مارکیٹ میں جا کے دیکھنے کے بعد ہم کو لگا کہ کوئی ڈھنگ کی ایسی کتاب نہیں مل رہی ہے جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں اناپ شناپ اسٹوریز جو آپ بھی پڑھے ہیں، کل تک آپ بھی ویسی کتابیں دیکھی ہیں. بچوں کے سوالات آتے تو بچوں کے سوال کے جواب نہیں دے پاتے. وہ ایک بچہ ہمارا آ کر کہتا ہے بابا یہ گاڈ کیا ہے، گاڈ کی تصویر ایسی ہے. تو میں نے دوسرے بک میں دیکھا کہ پھر وہاں گاڈ لکھا ہوا تھا، اس کی پکچر بدلی ہوئی تھی، یہاں بھی گاڈ لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ پھر اور ایک میں نے پکچر دیکھی، وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے گاڈ، اور ایک پکچر دیکھی تو بابا گاڈ ہوتا کیا ہے؟ یہاں پکچر الگ اتری ہوئی ہے، وہاں پکچر الگ اتری ہوئی ہے، تیسری جگہ پکچر الگ اتری ہوئی ہے. اس بچے کو ننھے سے بچے کو آپ کانسیپٹ کیسے سمجھائیں گے؟ اس کے سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ تمہارا خدا دکھتا کیسے ہے؟ تمہارا خدا ایسے دکھتا ہے، تمہارا خدا ایسے دکھتا ہے، تمہارا خدا ایسے دکھتا ہے، کیا سمجھائیں گے؟
ہم نے اس لیے کریکولم کو بدلنے کی کوشش، کریکولم کو ہم نے لیا، اپنے ہاتھوں میں لیا، ریسرچ سینٹر کو پورا بنایا، بہت ہی سلیکٹڈ ہائیلی کوالیفائڈ ٹیمز کو ہم نے ہائر کیا، ان کو وہ کام دیا، وہ کام لے کر وہ کام کو پورے پلاننگ کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ لاسٹ ایئر تک ہمارے 3rd تک کی سٹینڈرڈز کی کتابیں اسلامائزیشن ہو چکی ہیں ماشاءاللہ۔ جو بچہ آپ کا انگریزی بھی سیکھ رہا ہے تو اسلام کی تربیت میں سیکھ رہا ہے، صحابہ کے واقعات سن رہا ہے، اس میں صحابہ کے نام یاد ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اس میں کئی مورل اسٹوریاں لائی جا رہی ہیں، جو اسلامک اسٹوریز بچہ پڑھ رہا ہے تو ماشاءاللہ اس کے اندر دین داخل ہو رہا ہے۔ انگلش بھی سیکھ رہا ہے، مورل اسٹوریز بھی سیکھ رہا ہے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ اوور نائٹ ہونے والا کام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کافی لمبی پلاننگ ہو رہی ہے، کیونکہ کہنا چاہوں تو ریسرچ پہ میرا ایک دن پورا ٹاک نکل جائے گی، میں کیونکہ وقت کا دائرہ کم ہے، کیونکہ بچوں کے پروگرامز ہیں، میں آپ کو صرف یہ آپ کی ذہن نشین کرنے کے لیے آپ کے سامنے چند باتیں رکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے سہیل بھائی نے بتایا ہے کہ بھائی کچھ پرابلمس آ رہے ہیں، میں جانتا ہوں یہ کام کرنے والے یہ ہیومن بینگس ہیں، دے آر آل ہیومن بینگس، دے آر ناٹ مشینس۔ مشینس میں ہوتی ہیں، مشین میں پروگرامنگ ہوتی ہے، مشین میں پروگرامنگ ہوتی ہے کہ آپ کو 100 پرنٹس دینا ہے، اگر 100 پرنٹس کے زیروکس میں لگا دے کہ آپ 100 پرنٹس کا بٹن دبا دیجئے، وہ بس اس کے پروگرامنگ کے حساب سے 100 پرنٹس نکال کے دے دے گا۔ دیٹ از کالڈ مشین۔ It doesn't know any language, it doesn't have any